بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے ساتھیو، اللہ رب العزت کی ذات گرامی جس آدمی سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، اور وہ ذات گرامی نہ وسائل کی محتاج ہے، نہ کسی شخصیت کی محتاج ہے۔ اور تاریخ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی ایسے لوگ گزرے ہیں۔ حجاج بن یوسف، ان کا نام کون نہیں جانتا، لیکن اس نے بھی اس سرزمین ہندوستان کے اندر اگر اسلام پہنچا تو حجاج بن یوسف کے ذریعے سے پہنچا، اور اگر ختم نبوت کی تحریک چلی تھی قادیانیوں کو، مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے، اور جس تحریک کے اندر تمام جتنے علماء کرام تھے مسالک کے، سب کا کردار تھا، اور وہاں علماء اہل حدیث کا بھی کردار تھا، اور جس نے ان کو اقلیت غیر مسلم قرار دلوایا تھا قومی اسمبلی کے اندر، وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو، جسے لوگ بے دین کہتے ہیں، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت ان وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، وہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے۔ میرے لیے یہ لائق نہیں دور دراز سے علماء کرام اسٹیج پہ تشریف فرما ہوں اور میں اپنی گفتگو کو جاری رکھوں۔ اب سب سے پہلے میں تمام آنے والے اپنے ذی وقار مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یقیناً آپ کو دیکھ کر، اتنے مجمع کو دیکھ کر میری کئی دن سے جو تھکاوٹ تھی وہ ساری کی ساری اتر چکی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو آپ سے ہمیں امید تھی، آپ نے ہمارے دلوں کو خوش کر دیا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات گرامی آپ سب کو اجر عظیم سے نوازے گی۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اس شخصیت کو جن کا تعلق مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے ہے، اور جن کی ختم نبوت کے لیے جو کوششیں تھیں، وہ جو جد و جہد تھی، وہ کسی سے لکی چھپی ہوئی نہیں۔ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا کہ جب بڑے بڑے مولانا مفتی محمود صاحب جیسے بھی وہ عاجز آ گئے تھے، مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دلائل کی بنیاد پر مرزائیوں کو کمزور کیا تھا۔ میری مراد مولانا سیف اللہ کمیر پوری صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس شمالی پنجاب، آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات محترم، آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کی حاضری جو ہے اس عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کی نجات کے لیے اسے جو ہے وہ توشہ آخرت بنائے۔ میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ جب حضرت آدم سے لے کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ احکم الحاکمین نے ایک نبوت کا سلسلہ چلایا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے مرزائی جو ملک میں بسنے والے ہیں، وہ سادہ لوگوں کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے جو بنی اسرائیل میں جاری تو رہی، لیکن امت محبت میں اسے ختم کر دیا گیا۔
گویا کہ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا ہے. تو نبوت اس لیے جاری نہیں ہے. آپ قرآن مجید اٹھائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ پڑھیے تو آپ کو ان کے تذکرے میں یہ نظر آئے گا. اللہ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل کہ موسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے. عیسیٰ جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. انہیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم کی طرف رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا تھا. لیکن جب نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے امام الانبیاء کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہ اے نبی رحمت اعلان کیجئے کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں، وہ شرق کے ہو، وہ غرب کے ہو، وہ شمال کے ہو، وہ جنوب کے ہو، میں اللہ احکم الحاکمین کا رسول تم سب کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہوں. ہر انسان کی طرف، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ دنیا کے کسی خطے میں بسنے والا ہو، نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ رسالت تامہ دے کے بھیجا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اب قرآن پڑھیے، اللہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کا کہتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا ہے. کامل کتاب انہیں نہیں دی گئی ہے، کامل ایڈیشن انہیں نہیں دیا گیا ہے. لیکن جب قرآن کے تذکرے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا کہ جو سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہے. نبی رحمت کی نبوت ہے تو نبوت عامہ ہے، کتاب مبین، کتاب ہدا ہے تو وہ جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے ہے. اور دین اسلام ہے تو اس کا تذکرہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ دین کامل کر دیا گیا ہے. اور جب ایک چیز مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر کسی اور اضافے کی ضرورت رہتی نہیں ہے. اس لیے اب نہ کتاب کی ضرورت ہے، نہ رسالت کی ضرورت ہے، نہ دین کی ضرورت ہے. رسالت بھی کامل ہے، کتاب بھی عالمین کے لیے ہے اور دین بھی کامل ہے. اس لیے اب جو ہے وہ نبوت کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر. اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، قائد اہل حدیث یوتھ فورس جناب فیصل افضل صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، عقیدہ تحفظ ختم نبوت. نعرہ تکبیر. یہ بات سمجھ کے جائیے، یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ تم کہتے ہو نبوت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی کی نبوت ناقص تھی. قرآن جو ہے وہ کامل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے. جب یہ مکمل ہے، رسالت بعثت عامہ ہے، اب کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، مرزا کے بقول اس کے سچ اور جھوٹ کی پہچان اس بنیاد پہ پرکھیے، اپنے دلائل کی بنیاد پر نہیں، اب قرآن کے دلائل کی بنیاد پر نہیں. مرزا نے اپنے لیے جو کسوٹی مقرر کی، مرزا نے جو اپنے لیے کہا، اس کسوٹی پہ اگر ہم پرکھتے ہیں تو اس کسوٹی پہ بھی مرزا جو ہے وہ سچا نہیں ثابت ہوتا ہے. مرزا نے آئینہ کمالات میں لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جس نے میری نبوت کے دعوے کو پرکھنا ہو وہ میری پشین گوئیوں کو دیکھے. اگر میں اپنی پشین گوئیوں میں جھوٹا ہوں تو میں سچا نہیں ہو سکتا، اگر میری پشین گوئیاں پوری ہوئی ہیں تو میں سچا ہوں گا. آئیے اسی اصول پہ مرزے کی نبوت کو پرکھتے ہیں. مرزے نے اپنے نبوت کے لیے محمدی بیگم کے نکاح کو آسمانی نشان قرار دیا اور قرآن کی آیت میں تحریف کر کے اس نے یہ کہا کہ وَيَسْأَلُونَكَ أَحَقٌّ هِيَ کہ تجھ سے آگے سوال کرتے ہیں کیا محمدی بیگم سے نکاح کا مسئلہ برحق ہے؟ تو کہیے ای وربی انہو لحق
کہ میں مرزا بحیثیت نبی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمدی بیگم سے نکاح کا مسئلہ جو ہے وہ برحق ہے. ساری دنیا مخالفت کر لے, اللہ کے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی. تم عاجز آ جاؤ گے اور میرا نکاح, اسے میں آسمانی نشان قرار دیتا ہوں, میرا نکاح جو ہے وہ مرزا جو ہے وہ محمدی بیگم سے ہوگا. یہ اس نے ایک پشین گوئی کی ہے, زیادہ پشین گوئیوں کا میں حوالہ نہیں دیتا, ایک پشین گوئی. لیکن آپ دیکھیے, مطالعہ کیجئے, مرزا تو دور رہا, مرزا کی اولاد میں سے بھی محمدی بیگم کی اولاد میں سے کسی کا نکاح ہو سکا نہیں. جو اس نے خود اپنی پشین گوئی کو اپنے لیے جو ہے وہ کسوٹی بنایا, وہ اس کے مطابق بھی جھوٹا ہے. اور رہی اس کے کردار کی بات, رہی اس کے کریکٹر کی بات, مرزا کے ماننے والوں میں ایک صاحب تھے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالہ والے. مرزا صاحب نے اپنی ایک فہرست شائع کی 313 اصحاب صدق و وفا کی کہ میرے 313 بدر پہ جو ہے وہ قیاس کرتے ہوئے اصحاب بدر پہ کہ یہ 313 ہیں, یہ مجھے چھوڑ نہیں سکتے, میرا ساتھ چھوڑ نہیں سکتے. ان میں جو ہے وہ 66واں نمبر جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالے والا کا ہے. ڈاکٹر کے ان کا کلمہ پڑھا, پھر پیچھے ہٹ گیا. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کسی نے کہ ڈاکٹر صاحب کس بات نے آپ کو پیچھے کیا؟ کہا 2 باتوں نے. کہا کون سی بات؟ کہا پہلی بات, میں حضرت مرزا صاحب کے ساتھ دہلی میں گیا تو دہلی میں ایک جگہ پہ مجمع لگا ہوا تھا اور مجمع والے نے اپنی ہتھیلی پہ مٹی رکھی اور لوگوں کے سامنے اس نے جو ہے یہ کرتب دکھایا کہ اس نے اس مٹی میں جو ہے وہ گندم کے پودے اگائے. مجمع بات تھا, کرتب دکھانے والا تھا. کہ عبدالحکیم کہتا ہے میرے ساتھ مرزا تھے, مرزا نے وہ کرتب دیکھا تو مرزا مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بے شک کچھ پیسے لگ جائیں لیکن اس سے یہ کرتب سیکھ لینا چاہیے, کام آئے گا. ڈاکٹر عبدالحکیم کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ نبی کرتب سیکھتے, نبی جادو سیکھتے نہیں, اور جو کرتب کا سیکھنے کا شائق ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. کہا وہاں سے آگے گئے, وہاں جہاں جانا تھا جن کے ہم مہمان تھے وہاں سامنے کھانا آیا, مرزے نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا, بسم اللہ نہ پڑی. ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے کہا مرزا صاحب اور تسی نبی ہو, بسم اللہ تسا نہیں پڑی, سچی ہاتھ نال تسی نہیں کھاندے. تو کہتا ہے مرزا مجھے جھٹک کے کہتا ہے وہ چھاڑ پراں ڈاکٹر تینوں گلاں سوجیاں نے, مینوں بھوک لگی ہے. تو ڈاکٹر عبدالحکیم کہتا ہے اس بات نے میرے دل پہ یہ واضح کر دیا کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ نبی شریعت کی مخالفت کرتا نہیں ہے. اس پہ میں تائب ہو گیا اور پھر جو ہے اس نے اس کے خلاف لٹریچر لکھا, یہ اس کا کردار ہے. اور آخری بات کر کے بات ختم ہے کہ ختم نبوت جو ہے اس کا عملی تقاضا کیا ہے, اس کا بنیادی تقاضا کیا ہے. یہاں میں حوالہ دوں گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا. امام صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, آگے کہتا ہے جناب امام صاحب ایک بندہ نبوت کا دعوے دار ہے, کہتا ہے میں نبوت کا دعویٰ کرنا تو میرے پاس اس کے دلائل ہیں. اور دوسرا بندہ کہتا ہے دلائل دکھاؤ. تو مرزا صاحب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت امام صاحب سے پوچھا ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا دونوں کافر. وہ سوال بڑا حیران ہوا. اس نے کہا امام صاحب جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کافر ہے, اور جو دلیل کا مطالبہ صرف کر رہا ہے, دلیل دیکھنے کی بات کر رہا ہے, وہ کیسے کافر ہو گیا؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا ارے جو دلیل دیکھنا چاہتا ہے اس کو میرے نبی کی حدیث نہیں پتا. امام الانبیاء نے کہا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. جو نبی کی حدیث آ جانے کے بعد, نبی کا فرمان آ جانے کے بعد, نبی کا پیغام آ جانے کے بعد
پھر کسی دلیل کو تلاش کرے نبی کی حدیث کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اور جو اپنے آپ کو امام صاحب کے نام لیوا کہتے ہیں اور ختم نبوت کی بات بھی کرتے ہیں، ان کا دن رات ہی یہی ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کو رد کر دیتے ہیں. اقوال کے مقابلے میں، آراء کے مقابلے میں انہیں اپنے امام کی اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ایک جو ہے وہ عزم کیجئے. میں ایک شعر دہرانے لگا ہوں، اپنے جدی امجد کا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے. منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. جب تک سینے میں دل اور دہن میں زبان ہے اس کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے، اس کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے. اللہ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.